نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان جہانگیر سید، کراچی پریس کلب اسٹوڈیو جو CNBC کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج دیکھیے، یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ڈاکٹر پروفیسر عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، جو پولیٹکس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ جو بھی ہم بات کریں اقتصادی حوالوں سے، یہ جو جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی اور جو ہے اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے، لیکن ہمارا ظاہر ہے کہ کچھ نقصان ہوا ہوگا، جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دشمن کے جن محاذوں پہ جو نقصان ہوا ہے اس کی تفصیلات ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے۔ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب، ہم آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے تمہید میں ہم نے بتایا کہ یہ جنگ میں نقصان ہوتا ہے، اور جو ہے وہ دشمن یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارا بہت نقصان ہو گیا، ہم نے برباد کر دیا، ہمیں اجاڑ دیا، ہم نے کراچی کو بھی اسمیش کر دیا اور لاہور کو بھی اڑا دیا، اسلام آباد کو بھی اڑا دیا، لیکن جب صورتحال جو انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق تو ہم جیت گئے ہیں، اور کہاں کہاں جیتے ہیں اس کی تفصیلات ہم آپ سے پوچھیں گے۔ دیکھیے 1948 میں جب نہرو صاحب گئے تھے کہاں، نیو یارک، اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں، تو ان کو شکست ہو گئی تھی۔ ہمارے جو قبائلیوں نے اور اس وقت کی جو پاکستان کی مختصر ترین فوج تھی، جو بھی تھے، انہوں نے ان کا بھس بھر دیا تھا، اور کشمیر میں ان کو شکست ہوئی تو فوری طور اس نے کہا کہ یار کہیں پورا کشمیر نہ چلا جائے، تو وہ اقوام متحدہ میں چلے گئے۔ تو جس کو شکست ہوتی ہے وہی دوڑ کے بھاگ کے جاتا ہے کہ یار مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو سیم از دا کیس ہیئر ود نریندر مودی۔ کل میں آپ کی خدمت میں ناظرین آپ کو بتاتے چلوں کہ کل یہ ادھم پور گئے ہیں، آدم پور بھی کہتے ہیں، ادھم پور بھی کہتے ہیں اس کو، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے پیچھے S-400 کے میزائلز کھڑے کیے، اور میزائل کھڑے کرنے کے بعد انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اپنے ٹیکنیشینز، ایئر فورس کے پائلٹس وغیرہ کے ساتھ، تقریباً کوئی 2 درجن 3 درجن کے قریب لوگ موجود تھے۔ بڑا اچھا ہے، آپ ان کا مورائل ہائی کر رہے ہیں، بوسٹ کر رہے ہیں، جو بیچارہ ڈاؤن ہو چکا ہے، شکست ہو چکی ہے ان کو۔ لیکن میں یہاں پہ ایک سوال کھڑا کرتا ہوں، سوال میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے، وہ بڑے باشعور ہوتے ہیں ناظرین۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نقصانات کو بچاتے ہوئے ایک فکٹیشیس قسم کا اسٹیج ڈیولپ کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا S-400 تو بالکل اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو جناب انٹرنیشنل میڈیا کہاں تھا وہاں پر؟ آپ تو صرف اپنے گودی میڈیا کو لے کر گئے ہیں، تو یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ اپنے نقصانات کو چھپا رہے ہیں۔ ہم یہ جو سوال ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس طرف بھی آپ توجہ فرمائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جہاں کس کس محاذ پہ ہم نے اقتصادی محاذ پہ بھی انہیں شکست دی ہے، اور ہم نے جو ہے مالی طور پہ بھی انہیں دیوالیہ کیا، اخلاقی طور پہ بھی دیوالیہ ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی تفصیل ہم چاہتے ہیں، ترتیب وار ایسے فریم فارمیٹ دیں کہ لوگوں کے سامنے ساری صورتحال آ جائے۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کے اسٹاک مارکیٹ سے تقریباً 83 بلین کا ان کو لاس ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، ٹھیک ہے، اب ریکوری میں ہے، ٹھیک، لیکن آج بھی وہاں پہ ٹینشنز ہیں۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پازیٹیولی جا رہی ہے۔ سہیل صاحب ہیں، اور یعنی ٹاپ لائن فائنینشیل سیکورٹی کمپنی کے، ان کے انالیسز ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پازیٹیولی آگے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں انویسٹرز کا جو کانفیڈنس آیا ہے پاکستان میں، وہ افواج پاکستان کے اقدام کی وجہ سے انہوں نے جو حملہ ریپلس کیا ان کے حملے کو، اگرچہ میں اس بات پر بھی ریزرویشنز رکھتا ہوں کہ پاکستان کو 2 دن انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹٹ فار ٹیٹ، انہوں نے میزائل مارا تھا پہلے دن بہاولپور، مرید کے اور کشمیر مختلف علاقوں میں، تو ہم نے 3 دن انتظار کرنے کے بعد، حکمت عملی بھی کے تحت میں مانتا ہوں حکمت عملی، لیکن یہاں پہ حکمت عملی اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اہم ہے کیونکہ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے۔ اس سائیکولوجیکل وارفیئر میں مودی کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ مسلمانوں کو مارو۔ اس نے 20 کروڑ مسلمانوں کو وہاں پہ یرغمال بنایا ہوا ہے، انہوں نے سکھوں کو بنایا ہوا ہے، لیکن برہنہ بھی تو ہو گیا، ننگا ہو گیا، بالکل برہنہ کا لفظ ہی میں اس سے زیادہ لفظ میں استعمال کروں گا۔ برہنہ تو کوئی مہذب لفظ ہے، لکھنؤ والے یا مہذب پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ جیسے کہتا ہوں ننگا کر دیا پاکستان کی افواج نے ان کو، ان کی دھوتیاں گیلی ہو گئی ہیں۔ تو میں وہیں آتا ہوں کہ ان کا جو بامبے کا جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ افیکٹ ہوا،
دوسرا ان کا جو ملٹری لاسز ہیں یہ چھپا رہے ہیں. ان کے ملٹری لاسز کم از کم 3 بلین ڈالر سے زیادہ ہو چکے ہیں, کم از کم بتا رہا ہوں میں آپ کو. یعنی ان کا جو یعنی S-400 ہی 1 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہے, اور جبکہ پاکستان کا جو بھی لاس ہوا ہے وہ بہت کم. آپ نے بھولاری میں آخری دن میں جنگ بندی ہو چکی ہے, 4:30 بجے آپ بھولاری میں اٹیک کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے کچھ حضرات. اچھا, ہم نے دیکھا کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ ہماری نقل کر رہا ہے کہ جو چیزیں اس کو نقصان ہوئی ہے وہ یہ بتاتا ہے, یہ پاکستان کے کھاتے میں ڈالتا ہے کہ یہ برباد ہو گیا. وہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے انٹرنیشنل میڈیا گواہی دے رہا ہے, وہ ہم پر الزامات کر کے پروپیگنڈا چلا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں AI جنریٹڈ ہے, انہوں نے AI جنریٹڈ 2-3 بڑے کام کیے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا انہوں نے یوز کیا پاکستان کے خلاف ایک وارفیئر میں, سائیکولوجیکلی اور سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے, کمپیوٹر سائنس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سے مراد یہ ہے کہ دشمن انڈیا نے کیا کیا, انہوں نے کراچی کو سمیش کر دیا. جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا, کراچی برباد ہو چکا, کراچی ڈوب گیا. اسی کو فوری طور پر دیکھتے ہوئے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا چینلز نے اور جا کر کراچی پورٹ کو کوریج کیا, کراچی شہر کا کوریج کیا اور دنیا بھر کو بتایا. اور پھر انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا. ہم لوگ تو خود یہاں رہ رہے ہیں نا, ہم نے تو آپ دیکھا. کو یعنی حیرت ناک بات یہ ہے سر, نک رابرٹسن جو بہت بڑا ان کا جرنلسٹ ہے, کورسپونڈنٹ CNN کا, امریکن جرنلسٹ ہے, وہ اسلام آباد سے رپورٹنگ کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہی واز ویری مچ ان دا پکچر اینڈ ایوری تھنگ واز ان دا پکچر فار ہیم آلسو, کہ وہ خود دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں جو لاس ہوئے ہیں وہ انہوں نے سویلین ٹارگٹ ہٹ کیے اور ہم نے ملٹری ٹارگٹ ہٹ کیے. ہم لوگوں نے تو پھر بھی جنگوں کے بنیادی اصولوں کو فالو کیا. تیسری بات یہ ہے کہ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کا 10 بلین ڈالر 30 بلین ڈالر کا بھی لاس ہو چکا, وہ اتنا اہم نہیں ہے میری نظر میں. ان کی گڈ ول ڈیمیج ہوئی ہے. دیکھیں, ہماری گڈ ول تو بنی ہے. ہمارے دوست آئے, سامنے آئے اور انہوں نے اعلانیہ طور پر ہماری مدد بھی کی اور ہماری اس کو سپورٹ بھی دی, اخلاق کی سپورٹ بھی دی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے اس سے ایک خوف سی لگتا ہے یہ ہے کہ وہ جو ایک تاجرانہ ذہن کے ساتھ یہ سارے اقدامات کرتا ہے. اگر اس کو کہیں مفاد ملتا ہے یا پھر ہمیں بڑے بڑے موضوعات پہ جو ہے ہم وہ بھان بھون کے ہم سے کچھ مجبوری میں کچھ کروانے کی حالت میں تو نہیں ہے یہ, کہ یہ اس کے پیچھے اس کے بیک مائنڈ یہی اپریہنشن ہے. آپ کے سوال کو میں ظفر ہلالی صاحب سے ریلیٹ کرتا ہوں. ظفر ہلالی آپ کو پتہ ہے سیزنڈ ڈپلومیٹ ہے پاکستان کے, ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں پاکستان کے لیے. انہوں نے کہا, اور پھر PTI کے چیئرمین عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ نریندر مودی سے آپ توقع کریں کہ وہ دوبارہ حملہ کرے گا. اس بات کو بعید از قیاس مت رکھیں کہ وہ حملہ نہیں کرے گا. وہ ٹریپ تو ہونے کا امکان نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی ہمارے ایجنڈے ہیں, ہمارا کشمیر ہے اور ہمارے یہاں کے مسائل ہیں, کشمیر کے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ ہے ہماری اقتصادی حالت بھی ایسی ہے, اس سے بھی فائدہ اٹھانا جا سکتا ہے. اور ہمیں لولی پاپ تو نہیں دی جا رہی ہے کہ ٹائم. یہ سوالات ہیں, بالکل اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہی سوالات ہیں جو عوام کے ذہنوں میں موجود ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم اپنے جذبے سے, قوت ایمانی سے, اپنے ریسورسز سے, ہمارے پروفیشنلزم جو ہماری آرم فورسز میں ہے. دیکھیے ابھی تو نیوی نے حصہ نہیں لیا جنگ میں, اگرچہ وہ پوری طرح ویجیلنٹ تھی, ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے پاکستان نیوی کے حضرات, کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ رن آف کچھ سے لے کر اور گوادر تک اس کو بلاکڈ کر دیا جائے. وہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ پاکستان نیوی بھی اسی طرح سے ویل ایکوپڈ ہے جس طرح پاکستان ایئر فورس ہے. اس پر مووی نہیں کر سکے وہ کافی, جی ہاں, وہ دکھا دے رہے تھے پروپیگنڈے کے طور پر. ان کا وکرنت آیا. آپ کو ایک اور میں خبر دیتا چلوں آپ کو کہ ان کے وکرنت کے کیپٹن کو انہوں نے گرفتار کیا کیونکہ اس نے شو آف فیس کیا. وکرنت سامنے آیا پانیوں میں اور پھر چھپا کر لے گئے. اس سے پوچھا گیا, جس کو گرفتار کیا گیا اس کے کیپٹن کو, اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے وکرنت لے کر گئے تھے, پیچھے کیوں آ گئے؟ اس نے کہا جی ہمارے وکرنت کو 2nd ورلڈ وار کا جہاز ہے, وہ طیارہ بردار پرانا کباڑیا, اور اس کے نیچے سوراخ ہو چکے ہیں. ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ جو اس کا حل ہے, اس کی جو کیل ہے, کہیں وہ ڈیمیج ہو کر کوئی میزائل ٹارپیڈو گھس گیا تو وہ پورا جہاز بھی ڈوب جائے گا, اس سے اور بدنامی ہوگی, جیسا کہ ہمیں بدنامی رافیل گرنے سے ہو چکی ہے. رافیل گرنے کے ساتھ ساتھ اور میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا وارفیئر تھا, اس میں نہ صرف پاکستان سرخرو ہوا ہے بلکہ چائنا کو بہت بڑی ایج ملی ہے دنیا بھر میں.
یہ تو بالکل کلیئر ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ جب یہودی ہے، جو یہودی کا ذہن ہے اس کے پیچھے، اور اس نے جو مدد بھی کی ہے، ٹارگٹ بھی کرنے میں مدد کی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم یہودی ذہنیت کی طرف، اسرائیلی ذہنیت کی طرف کیوں دھیان نہیں دے رہے جتنا اس کا بنتا ہے؟ اس نے برباد کر رکھ دیا مسلمانوں کا، لیکن ہم اس کو بیچ میں لانا نہیں چاہتے. نہ جانب کیا احتیاط ہے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید سعودی عربیہ کی یا یو اے ای کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن ابھی تو ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بڑے چیز و جذبات بتائے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ وہ جذبات کی حد تک ہے. مٹیریلزم میں تو ترکی اور چائنا نمبر 1 ہے. اس کے بعد میں جس کو لے کر آتا ہوں وہ ایران اور آپ کا آذربائیجان ہے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھرپور طور پر سپورٹ، اگرچہ آذربائیجان سے ہمیں کوئی مٹیریل سپورٹ کی بات کوئی منظر عام پر نہیں آئی. ہم نے بھی اس کے ساتھ جو ہے ہم نے کیا، بالکل اس کی سرحدی جو جھڑپ تھی، جنگ تھی، اس کے اندر بالکل آرمینیا کے ساتھ اس کی جنگ میں ہم نے ساتھ دیا، لیکن ہم کسی کو احسان نہیں جتاتے. نہیں جنگ نہیں، ہم تو بتا رہے ہیں کہ دوستانہ رویے، بالکل رویے ہمارے. ہم نے کیا ہے تو انہوں نے بھی کیا ہے، بڑے اچھا کیا. دیکھیے ہمیں ابھی تک پاکستان نے اسرائیلی پروڈکٹس جو پاکستان پر بھرمار انہوں نے سوم، یعنی ایک قسم کی اتنی بڑی مچھروں اور مکھیوں کی طرح انہوں نے ہمارے پاکستان کی سرزمین پر حملے کیے ڈرون کے ذریعے. کتنے 78 کے قریب ان کو گرائے گئے، 90 کے قریب گرائے گئے ان کے ڈرونز. اور آج بھی یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور اسٹریٹجک کمانڈ وغیرہ یہ وہ دے آر ویری مچ لائیو ٹو دا سچویشن. ٹرمپ کی ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں دوبارہ بتاتے چلوں کہ جی میں نے کروڑوں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا ہے تباہی اور بربادی سے. ان کا اشارہ نیوکلیئر وار کی طرف تھا. پاکستان نے نیوکلیئر وار یقیناً نہیں کرے گا. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، وہ کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیاروں کو ایسے نہیں استعمال کرے گا. ہاں ابھی تو ہمارے ریگولر سیریز میں بے شمار جہاز موجود ہیں. بابر موجود ہے، ہمارا شاہین موجود ہے ہمارے پاس ابھی تو ابدالی بھی استعمال نہیں ہوا ہے. ہدف میزائل جو ہے وہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا نصر استعمال نہیں ہوا ہے. صرف فتح 1 فتح 1 اور فتح 2 نے ہی آپ کے فتح دلا دی ہم کو، الحمدللہ. اور وہ بھی فتح المبین، کھلی فتح مبین، بالکل. نصر من اللہ فتح قریب. تو یہ فتح مبین اللہ نے ہمیں دی ہے. آج ہم جو ہے دفاعی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں ہماری قوم کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور بین الاقوامی برادری کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم غفلت میں نہیں ہیں. دیکھیے ہوشیار ہیں، ہماری تیاری اب بھی ویسی ہی ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے، اس وقت بڑی انسرٹنٹی چل رہی ہے پوری دنیا میں ویز پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ میں. اگر ہم ٹرمپ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی چیز پازیٹیو نکل کر آ جائے. ادروائز پاکستان کے عوام، پاکستان کے مسلح افواج اور فوجی قیادت، ناٹ دا پولیٹیکل ون، میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کے اہل ہی نہیں سمجھتا کہ جس کے لیے ایک خاتون اینکر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ساری اسٹریٹجی نواز شریف، اگر نواز شریف نے اسٹریٹجی بنائی ہے پھر عاصم منیر صاحب کو پاسے کریں آپ، اور باقی جو سروسز چیف ہیں ان کو بھی فارغ کریں آپ. ایسا نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ سیکورٹی تھریٹ ہے. پاکستان کے عوام جاگ رہے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج جاگ رہی ہے، اور پاکستان کے دوست بھی جاگ رہے ہیں جو جانتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ، اور وقت آنے پہ پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے معزز مہمان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ یہ موضوعات ہیں، ہم غفلت میں نہیں ہیں، ہم جاگے ہوئے ہیں، بیدار ہیں، بیدار قوم ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور جو ہے ایک ماحول میں ہم یہ ڈاکٹر صاحب نے پیغام دیا ہے کہ ہماری تیاری، ہم نے کوئی غفلت میں نہیں ہے، ہم کسی بھی سازش کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارا ایجنڈا بہت کلیئر ہے، اور ہم اپنا دفاع جانتے ہیں. ہم نے پہلے دفاع ثابت بھی کیا. اگر ایسی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں اور بہت اسٹرانگ حالت میں ہیں. بہت شکریہ. اپنے دونوں میزبان اور مہمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.